السلام علیکم، خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مشین لرننگ میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کاؤنٹر سنک اور کاؤنٹر بور کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اور پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے پاس ایک یہ ورک پیس ہے جس کی ہم سطح کے اندر مختلف قسم کے کاؤنٹر سنک اور کاؤنٹر بور کریں گے، جس طرح کہ یہ ہمارے پاس ایک ایل کی ہیڈ بولٹ ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک ساکٹ سکریو ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک فلیٹ سکریو ڈرائیور کے ساتھ یوز کیا جانے والا سکریو ہے۔ تو ان سب کے ہیڈ کو ورک پیس کی سرفس کے اندر کس طرح بٹھایا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ آج پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا جائے گا۔ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر بور ہے اور یہ کاؤنٹر بور سیٹ ہے اور یہ کاؤنٹر سنک ڈرل ہیں۔ یہ جو کاؤنٹر بور ڈرل ہیں انہیں ہم سالڈ پائلٹ ٹائپ کاؤنٹر بور سیٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پائلٹ ہوتا ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہ آگے والا حصہ، یہ جو حصہ ہے، یہ والا حصہ، اس کو ہم پائلٹ کہتے ہیں اور اس کو کٹر کہتے ہیں۔ یہ بیک سائڈ والا حصہ پائلٹ جو ہے وہ ہمارے سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے جو پہلے سے ڈرل کیا ہوتا ہے، اور یہ کٹر جو ہے ہمارا کٹائی کر کے ہمیں کاؤنٹر بور بنا کر دے دیتا ہے۔ تو اس کو ہم جو کہتے ہیں سالڈ پائلٹ والا کاؤنٹر بور ڈرل کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے پاس اڈاپٹر علیحدہ سے ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کٹر جو ان سے ہیں یہ علیحدہ سے ہوتے ہیں، اور یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے پائلٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پائلٹ کو کٹر کے اندر آپ لگائیں اور پھر اس کٹر کو اس اڈاپٹر کے اندر آپ لگا لیں اور ان ایل کی بولٹ کو ٹائٹ کر لیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈرل مشین کے سپنڈل میں پکڑ کے آپ کوئی بھی سائز کا کاؤنٹر بور کر سکتے ہیں۔ یہ پائلٹ جو ان سے ہیں یہ چینج بھی آپ کر سکتے ہیں، مختلف سائز کے آپ پائلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی ہمارا کٹر وہی ہے لیکن پائلٹ چھوٹا ہو گیا، تو آپ اس طرح اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا سیٹ تیار کر کے کاؤنٹر بور کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم جو کہتے ہیں یہ انٹرچینجبل پائلٹ ٹائپ ہے کاؤنٹر بور، اور یہ جو ہمارے پاس کاؤنٹر بور ڈرل ہے اس کو کہتے ہیں سالڈ پائلٹ ٹائپ، یعنی کہ اس کا پائلٹ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور یہ ہمارے پاس کاؤنٹر سنک ڈرل ہیں۔ کاؤنٹر سنک ڈرل عموماً اس طرح کے جو سکریو ہوتے ہیں ان کو لگانے کے لیے، جن کے ہیڈ ٹیپر شکل میں ہوتے ہیں، ان کو لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، یہ میرے پاس 90 اور 60 اینگل کے ہیں اور مختلف سائز میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ کاؤنٹر سنک ڈرل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو میرے پاس ہیں یہ ملٹی فلوڈ والے ہیں، سنگل فلوڈ بھی ملتے ہیں، زیرو فلوڈ والے بھی ملتے ہیں، یعنی میں ان میں ایک ڈرل ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کاؤنٹر سنک ڈرل کر سکتے ہیں، اس کی مدد سے آپ شیمفرنگ لگا سکتے ہیں اپنی ورک پیس وغیرہ کو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے دکھائیں گے کہ کاؤنٹر سنک اور کاؤنٹر بور کیسے کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو، تاکہ یہ مفید معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں۔ ابھی ہم سب سے پہلے ڈرلنگ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈرل سیٹ کر لیے ہیں، سینٹر پنچ سے نشان لگا لیے ہیں، یہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہوں تو سب سے پہلے ڈرلنگ کر لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم کاؤنٹر سنک اور کاؤنٹر بور کریں گے۔ ابھی ہم سب سے پہلے اپنے ایل کی بولٹ کے لیے، یہ جو ہمارا بولٹ ہے جس کے لیے ہم نے کاؤنٹر بور کرنا ہے، اس کے لیے ڈیپتھ سیٹ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہیڈ کی موٹائی ہے وہ تقریباً 10 ہے، 9.9 ہے۔ تو ہمیں 10 سے زیادہ یا 10، تو میں ادھر اپنا ورنیئر لاک کر لیتا ہوں اور اپنے کٹر کو میں، یہ جو میرا کٹر ہے اس کٹر کو میں ہول کے ساتھ ٹچ کروں گا۔ یہ بالکل ٹچ کر دیا، پائلٹ ہول کے اندر چلا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے ادھر مشین کو لاک کر دیا۔ اب یہ ہمارے پاس ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ڈیپتھ مزید کتنی جائے، اس کے بعد یہ سٹاپر آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سکیل نہیں بنا ہوا، بعض مشینوں کے اوپر یہاں پہ سکیل بنی ہوتی ہے، آپ اس سکیل کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس چونکہ یہ ورنیئر میں نے کھولا ہوا ہے تو اتنی مجھے ہائٹ چاہیے، تو میں ہلکا سا اس سے اوپر رکھ کے اسے ٹائٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، اگر میری یہ ہائٹ ایڈجسٹ ہو گئی ہے تو میں اسے لاک کر دوں گا۔ جب میں اسے لاک کروں گا
اب اس سے زیادہ میرا کٹر نیچے نہیں جائے گا اور میرا سوراخ بالکل ایکوریٹ ہو جائے گا. یعنی ابھی ہم اپنا نیک کاؤنٹر بورڈ ڈرل کرنے لگے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے ڈرل چک لگا لیا ہے اور کاؤنٹر سنک ڈرل لگا لیا ہے اور ہم اپنے اس ہول میں کاؤنٹر سنک کرنے لگے ہیں اس سکرو کے لیے جو ہمارے پاس یہ موجود ہے اس ٹائم. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اس سکرو کے لیے ہم کاؤنٹر سنک ڈرل کرتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو سپیڈ ہے وہ ڈرل کی نسبت سلو رکھنی ہے. آپ جتنی سلو سپیڈ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا کاؤنٹر ڈرل صفائی کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا ورک پیس تیار ہو چکا ہے. ہم نے اپنے ورک پیس میں کاؤنٹر سنک ڈرل اور کاؤنٹر بورڈ ڈرل کر لیے ہیں. یہ ہم نے 3 کاؤنٹر بورڈ ڈرل کیے ہیں اور یہ کاؤنٹر سنک ڈرل کیا ہے. کاؤنٹر بورڈ ڈرل میں ہم سب سے پہلے یہ بڑی ہلکی کے لیے ہم نے ایک کاؤنٹر بورڈ ڈرل کیا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ اس کا ہیڈ بالکل سرفیس کے ساتھ فلش ہو چکا ہے, بیٹھ چکا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح ہم نے ایک یہ چھوٹی ہلکی کے لیے کیا ہے. یہ دیکھیں اس کا ہیڈ بھی بالکل سرفیس کے ساتھ, نہ زیادہ سرفیس کے اندر ہے اور نہ ہی زیادہ باہر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست طریقے سے یہ ہوئے ہیں. اور تیسرا ہمارے پاس یہ ایک ساکٹ ہیڈ سکرو ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہم نے ہول بڑا کیا ہے کیونکہ ہم نے اسے جب کھولنا ہے تو ہم یہ ساکٹ استعمال کریں گے. تو ساکٹ کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے, یہ دیکھیں, تاکہ ساکٹ آسانی سے لگ سکے. تو اس لیے ہم نے اس کا ہول بڑا کیا ہے. تو یہ ساکٹ ہیڈ سکرو کے لیے ہم جب کاؤنٹر بور کریں گے تو اس کے ہیڈ سے بڑا رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو ساکٹ ہے اس کے سائز کو آپ نے دیکھتے ہوئے کاؤنٹر بور ڈرل کرنا ہے. تو اسی طرح ہم نے یہ جو کیا ہے یہ ہمارا کاؤنٹر سنک ڈرل ہے. کاؤنٹر سنک ڈرل بھی یہ دیکھیں بہترین طریقے سے ہمارا سکرو فلیش ہو چکا ہے. آپ ادھر آپ سکرو ڈرائیور استعمال کریں گے. اسی طرح یہ جو ان سے ہیں, یہ جو بولٹ ہیں ہمارے پاس ایلکی ہیڈ بولٹ, ان کو کھولنے کے لیے ہم ایلکی سیٹ استعمال کریں گے. اسی طرح آپ اور بھی سوراخ کر سکتے ہیں, مختلف سائز کے بولٹ کا سوراخ کر سکتے ہیں, مختلف سائڈ کے سکریو جو ان سے ہیں ان کے لیے سوراخ کر سکتے ہیں, کاؤنٹر سنک ڈرل کر سکتے ہیں, کاؤنٹر بورڈ ڈرل استعمال کرتے ہوئے آپ سوراخ کر سکتے ہیں. آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھ لگ چکی ہوگی کہ کاؤنٹر سنک اور کاؤنٹر بور کیا ہوتا ہے, کس کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی, کارآمد ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے آپ سے دوبارہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.